جی سب سے پہلے تو ساری قوم کھڑی ہے ان لوگوں کے ساتھ، اور خاص طور پہ جو پولیس کے سینئر آفیسرز کی قربانیاں تھیں، ساری قوم ان کے ساتھ ہے، ان کی فیملیز کے ساتھ ہے، کیونکہ بڑا امتحان کا وقت ہے ان کے لیے، جو ابھی زخمی بھی ہیں۔ میں نے سنا کہ کئیوں کی حالت بڑی خستہ ہے، تو ان کے لیے بھی ساری قوم کی دعائیں ہیں۔ میری اس کے اوپر 4 آبزرویشنز ہیں۔ سب سے پہلے کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر اگر عمل ہوتا تو ملک میں یہ جو تھوڑی بہت بھی دہشت گردی ہوئی ہے اور لگ رہا ہے ایسے کہ بڑھتی جا رہی ہے، یہ نہ ہوتی۔ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جو جسٹس قاضی عیسیٰ کی پوری رپورٹ ہے، اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ اس میں آپ کہیں کہ یہ ان کے اوپر اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی صفائیاں پیش کرے۔ وہ ایک سپریم کورٹ کے ایک ایسے جج نے وہ رپورٹ بڑی تفصیل میں جو لکھی تھی، اس کے اوپر ابھی بھی غور کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں بڑی کئی چیزوں کی نشاندہی ہوئی ہے۔ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ نیشنل ایکشن پلان میں کہ پولیس کو جب تک پولیس کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا، یہ رینجرز یا یہ فوج کے اوپر نہ چھوڑا جائے کہ وہ دہشت گردی ختم کریں گے۔ پولیس جو ہوتی ہے وہ سب سے پہلے ایک معاشرے کے اندر وہ ادھر انٹیلیجنس گیدرنگ بھی ہوتی ہے، وہ علاقے میں بھی لوگوں کو جانتے ہیں، اور جتنا آپ کی پولیس کی سٹینڈرڈ اونچی ہوگی اتنا ہی آپ کی چانس ہے دہشت گردی کو صحیح معنی میں جنگ جیتنے کی۔ پختونخوا کے اندر ہماری پہلی باری آئی، یہ 3 سال سے پہلی دفعہ تحریک انصاف کو باری ملی ہے۔ آج پاکستان کی مثالی پولیس ہے، اور یہ کوئی ہم نے جادو نہیں کیا، یہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے پولیس کو پروفیشنلائز کرنا ہے، ہم نے پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے، ہم نے پولیس کو غیر جانبدار بنانا ہے، ہم نے اس کو پروفیشنلائز کرنا ہے، ہم نے اس کی بھرتیاں سفارشوں پہ نہیں این ٹی ایس سسٹم کے اوپر کرنی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ ہم نے کیونکہ ایک ایماندار اور پروفیشنل آئی جی کو لا کے اور ان کو پھر بالکل کوئی مداخلت نہیں کی، آج کرائم بھی نیچے گئی ہے۔ پختونخوا کی پولیس کو آپ انٹرنیشنل لیول سے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں۔ جو ہم نے ایکٹ پاس کیا ہے پولیس ایکٹ پختونخوا کی اسمبلی سے، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ پنجاب اسمبلی میں بھی تحریک انصاف پیش کرے گی وہ ایکٹ، سندھ اسمبلی میں بھی پیش کرے گی وہ جو ایکٹ ہم نے پاس کیا ہے پختونخوا میں، جو کہ پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرتا ہے، کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوتی۔ یہ ہم اتنی دیر یہ دیکھتے آئے ہیں، کہتے آئے ہیں کہ جناب پولیس کو ٹھیک کریں گے، پولیس بگڑ رہی ہے، پولیس ٹھیک نہیں ہو رہی پنجاب میں اور سندھ میں۔ تو ایک ہم اسمبلی میں وہ لے کے آئیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کون اس کو سیبوٹاج کرتا ہے۔ اگر ان کی نیتیں صاف ہیں، اگر یہ پولیس کو پروفیشنلائز کرنا چاہتے ہیں، اگر ان کو واقعی لوگوں کی فکر ہے، تو یہ اس ایکٹ کو پاس ہونے دیں گے اسمبلیز میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی بدنیتی ہے، یہ پولیس کو ٹھیک ہی نہیں ہونے دیتے، اس لیے کہ انہوں نے انتقامی کارروائی کرنی ہوتی ہے پولیس کے ذریعے، انہوں نے لوگوں کو مروانا ہوتا ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی ہے، انہوں نے جھوٹی ایف آئی آرز کاٹنی ہوتی ہیں، انہوں نے ساری اپوائنٹمنٹس کرتے ہیں وہاں رائے میں بیٹھ کے، ان کے خاندان، ان کا بیٹا وہ شہباز شریف کا، وہ حمزہ، وہ ایس ایچ اوز اپوائنٹ کرتا ہے۔ جب آپ اس طرح کی پولیس کو پولیٹیسائز کریں گے، کراچی میں، سندھ میں بھی آپ حال دیکھ لیں پولیس کا، یا پنجاب میں بھی دیکھ لیں، اور 6 دفعہ باریاں لے چکی ہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ اور جس طرح جب تک یہ ایکٹ پاس نہیں کریں گے 6 دفعہ اور بھی باریاں لے لیں، کوئی فرق نہیں پڑنے لگا یہاں پولیس کو۔ دوسری چیز دیکھیں، فاٹا ریفارمز کی سخت ضرورت ہے۔ ضرب عضب کا اگر فائدہ اٹھانا ہے تو فاٹا ریفارمز یعنی فاٹا کو اور پختونخوا کا مرجر اس وقت اس ملک کی ضرورت ہے، پاکستان کی ضرورت ہے، کیونکہ جس طرح لوگ واپس جائیں گے فاٹا میں، ان کے اندر اگر ہم نے ابھی سے قدم نہ اٹھایا، ریفارم نہ کیا، ان کے اندر واپس آ سکتی ہے دہشت گرد، بلکہ وہاں نوجوان جن کو نوکریاں نہیں مل رہی، جن کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، وہاں
کوئی چیز کھڑی نہیں ہے. جب تک وہاں ریہیبلیٹیشن نہیں ہوگی, وہ لوگوں کے پاس جب روزگار ہی نہیں ہوگا, وہ ان کے گھر برباد ہوئے ہیں, اور وہ جب دیکھیں گے کہ دہشت گرد یا جو بھی طالبان اگر بیچ میں ان کے آ گئے, وہ پھر سے شروع ہو سکتا ہے سب کچھ. اس لیے فوری طور پہ پختونخوا کا اور فاٹا کا مرجر کرنا چاہیے, ان کو جوائن کرنا چاہیے, بیٹھ کے پھر آہستہ آہستہ جو قوانین ہیں وہ پختونخوا کے آہستہ آہستہ وہاں جانے چاہیے, ان کے ساتھ مشاورت کر کے فاٹا کے لوگوں سے. لیکن جو پیسہ خرچ کرنا ہے ریہیبلیٹیشن کے لیے, وہاں اجڑا ہوا ہے سارا فاٹا, وہ ہوگا تب جب وہاں کوئی سسٹم بنے گا, وہاں جب لوکل گورنمنٹ لے کے آئیں تاکہ اس کے ذریعے پیسہ خرچ کرے. ابھی جو پیسہ بھی جاتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے, کرپشن میں چلا جاتا ہے. تو فاٹا ریفارمز یا پختونخوا کا اور فاٹا کے دوسرا بڑا اہم ایشو ہے. ابھی تک کوئی اس کے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی. کیبنٹ کی میٹنگ تھی جس میں یہ پاس ہونا تھا, میں نے سنا ہے وہ انہوں نے ملتوی کر دیا. اس سے نقصان ہو رہا ہے, ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اور تیسری کہ اگر آپریشن رینجرز کا ہو سکتا ہے کراچی میں, تو پنجاب میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کس سے بچا رہے ہیں یہ؟ کیا انہوں نے پالے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں جو دہشت گرد ہیں اور وہ دوسروں کے پیچھے جانا ہے, ہمارے کو نہیں جانا؟ یہ جو گڈ اینڈ بیڈ طالبان یا ٹیررسٹ کی بات کرتے ہیں, ضروری ہے کہ ایک اگر مسئلہ ہے اور سارے پاکستان افیکٹ ہو رہا ہے, تو یہاں کیوں نہیں یہاں آپریشن کرتے ان لوگوں کے خلاف جو کہ اس وقت دندناتے پھر رہے ہیں؟ شہباز شریف نے کہا جناب کہ طالبان کو میسج دی چند سال پہلے کہ جناب پنجاب میں کچھ نہ کرنا, باقی مرتے جائیں لوگ وہاں سے, پنجاب میں نہ ہاتھ لگانا. یعنی یہ اگر ایٹیٹیوڈ ہے ایک سب سے بڑے صوبے کے چیف منسٹر کا, آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ صحیح معنی میں ایک ملک اکٹھا ہو کے یہ دہشت گردی کی جنگ جیتے گا؟ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان لاہور دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کر رہے تھے, اور اس وقت آپ کو بتائیں کہ کل شہید ہونے والے ایس ایس پی زاہد گوندل کی نماز جنازہ بھی ان کے آبائی علاقے میں ادا کی جا رہی ہے. لاہور دھماکے میں شہید ہونے والے